ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر پرسکون ہو، جہاں رشتوں میں محبت ہو، دلوں میں نرمی ہو اور رزق میں برکت ہو، لیکن زندگی کی دوڑ میں ہم اکثر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں جو گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو 7 ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا عادتیں بتاؤں گی جو اگر آپ اپنا لیں تو نہ صرف آپ کے گھر میں برکت آئے گی، بلکہ وہ جگہ جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، جنت جیسا بن جائے گا۔ نہ کوئی بڑی باتیں ہیں، نہ مشکل چیزیں، بس سادہ اور آسان عمل جو آپ کے دل کے قریب ہوگا اور جن سے ہر گھر کا فرد، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بچے ہوں یا بزرگ ہوں، سب ریلیٹ کر سکیں گے۔ تو آئیے بڑھاتے ہیں اپنا پہلا قدم گھر کو جنت بنانے کی طرف۔ گھر کو جنت بنانے کے لیے سب سے پہلی عادت جو آپ کو اپنانی پڑے گی وہ ہے صبح کے وقت سلام اور مسکراہٹ سے دن کا آغاز کرنا۔ صبح کے وقت کی کیفیت پورے دن کا مزاج طے کرتی ہے۔ اگر دن کی شروعات نرم لہجے، مسکراہٹ اور دعاؤں سے ہو تو دل مطمئن اور ذہن پرسکون رہتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں صبح کا وقت اکثر ہڑبونگ، غصے اور بے ترتیبی سے شروع ہوتا ہے۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، اتنا سست بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ ایسا ماحول گھر میں دن بھر کے لیے بے سکونی پھیلا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 54 میں فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ سلام کو عام کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ اپنے بھائی کے لیے صدقہ ہے۔ دیکھیں، ماں جو ہوتی ہے نا، وہ صبح بچوں کو جگاتی ہے تو وہ نیند میں جھنجھلائی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر ماں ہی غصے میں کہے کہ اٹھو، تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو، تو بچہ اور بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی ماں نرمی سے، پیار سے مسکرا کر اپنے بچے سے کہے کہ السلام علیکم بیٹا، صبح کا وقت ہو گیا ہے، اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، یا فجر کا وقت ہو گیا ہے، چلو جلدی جلدی اٹھو اور پھر ساتھ مل کر سب ناشتہ کریں گے۔ اگر ماں اس طرح سے کہے گی تو آپ لوگ خود بتائیں کہ کیا بچے کا دل خوش نہیں ہوگا؟ کیا بچہ خوش نہیں ہوگا؟ چاہے وہ نیند میں ہو، مگر ماں کی آواز سے، ماں کی نرم آواز سے بچے کا دن بن جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہسبینڈز آفس جاتے ہوئے جلدی میں بیوی سے بات کیے بغیر ہی نکل جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسے، صبح میں بیوی دن بھر سوچتی رہتی ہے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہے، لیکن اگر ہسبینڈز جاتے ہوئے صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ حافظ یا دعا میں یاد رکھنا، تو یہ چھوٹا سا جملہ بیوی کے دن کو روشن کر دیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، ماں، باپ، بچے، سب صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو سلام کریں۔ ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ صبح صبح اپنے بچوں سے بہت اچھے انداز میں، بہت نرم لہجے میں بات کریں، اور کوئی نہ کوئی حوصلہ افزا بات ضرور کریں۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آج بیٹا تم بہت پیارے لگ رہے ہو، یا آج تمہارا یونیفارم تمہیں بہت سوٹ کر رہا ہے، یا آج تم نے بال بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ہم کہہ سکتے ہیں نا۔ اور ساتھ کے ساتھ ہمیں ناشتہ بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ اگر بیوی ایک کپ چائے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو دے گی تو اس سے محبت بڑھے گی۔ جب بھی بچے اسکول کے لیے روانہ ہوں، یا آج کل تو جیسے چھٹیاں ہیں تو بچے ٹیوشن کے لیے روانہ ہوں، تو ساتھ کے ساتھ بچوں کو دعائیں دیا کریں، اور اونچی اونچی دعائیں دیا کریں۔ میرے بچے جب اسکول جاتے ہیں اور وہ جاتے ہوئے مجھے اللہ حافظ کہتے ہیں، میں بھی ان کو اللہ حافظ کہتی ہوں، اور ساتھ میں اونچا اونچا بولتی ہوں فی امان اللہ۔ تو یہ بھی دعا دینے کا ایک طریقہ ہی ہے۔ بچے اصل میں اپنے والدین سے ہی سیکھتے ہیں کہ بات کیسے کی جاتی ہے۔ گھر میں صبح صبح کا وقت اگر سکون بھرا ہونا تو ہسبینڈ کا بھی دن آفس میں اچھا گزرتا ہے، اور بیوی کے دل سے شکایتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد جہاں آپ اتنی ڈھیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہیں، ایک دعا کو اپنی نماز میں ضرور شامل کریں کہ یا اللہ، ہمارے گھروں میں صبح کے وقت سلامتی، محبت، نرمی اور برکت پیدا فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہماری زبانوں سے خیر نکال، آمین۔ دوسری عادت جو ہمارے گھروں کو جنت بنا سکتی ہے وہ ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ دیکھیں، کھانا صرف جسم کی ضرورت نہیں ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آج کے دور میں ہم سب اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ایک ساتھ کھانا کھانے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر کوئی الگ الگ وقت پر موبائل یا ٹی وی کے سامنے کھانا کھاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ نہ کوئی بات ہو پاتی ہے، نہ دعائیں، نہ احساس، جبکہ اسلام نے نہ صرف کھانے کا ادب سکھایا بلکہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کو برکت کا ذریعہ بھی قرار دیا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3764 میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہو پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ایک ساتھ کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہوگی۔
عام زندگی سے اگر مثال دوں تو اس طرح سے دوں گی کہ اگر دیکھیں گھر میں ٹوٹل 4 افراد ہیں اور چاروں افراد کے کھانا کھانے کا ٹائم الگ ہے، تو چاروں افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھنے کا ٹائم ملے گا نہ ہی بات کرنے کا موقع ملے گا. لیکن جب چاروں افراد ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو کتنی ہی باتیں ہوں گی جو وہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے بھی کر لیں گے. ویسے تو کھانا ہمیشہ خاموش رہ کر ہی کھانا چاہیے، لیکن کھانا کھانے کے بعد جب ہم ٹیبل پر یا دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں کتنی ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے پوچھنے کے لیے نکل آتی ہیں. کھانا کھانے کے وقت موبائل